تو ابھی ہم جو جس مسئلے پہ یا جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے انقلاب ایران کا۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی تینوں نقطۂ ہائے نظر کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ایک تو جو اس کے شدید حامی ہے، یعنی وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم، سب سے بڑا انقلاب اور اس مکمل انقلاب کے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور چونکہ اس طرح کی بات کرنے والوں کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے تو وہ پھر حضور اکرم کے انقلاب کو جو ان کے تعبیر یا ان کی تشریح ہے اس کے مطابق اس کو تو وہ پھر بھی اوپر رکھیں گے، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کو یا اس سے پہلے بھی کسی کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بہت شدید حامی لوگ، اور خاص طور پر اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے اندر، اور پھر خاص طور پر عرب یہ پاکستان اور ایران وغیرہ اور اس طرح کی جگہوں پہ جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی کام کیا، تو اس میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو شدید حامی ہے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پورے انقلاب کو ایک مخصوص طبقہ یا کسی مخصوص شخص کے کھاتے میں ڈالے، اور یہ کہے کہ بس یہ انہی مخصوص اس شخص یا اس گروہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے کوئی اور اسباب اور محرکات نہیں ہے۔ اور پھر جس چیز کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اسلامی نظام ایک نافذ کیا گیا یا ایک فقیہ کی ولایت کو وہاں پر اس کو ایک آئینی اور قانونی حیثیت دے دی گئی، تو اس نظام سے وابستگی رکھنے والے لوگ پھر ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے اس کو پیش کیا جائے۔ شدید مخالفین بھی ہے، وہ اس کے اندر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انقلاب آیا ہے اور جو اس انقلاب کو جو رنگ بعد میں دے دیا گیا جو اس رنگ کے خلاف ہے، تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ اس میں تھوڑا سا ایک مطلب اس میں تمام، اگر وہ جس نقطہ نظر کے حامل وہ شخص ہے وہ اپنے نقطہ نظر کے لوگوں کو کریڈٹ دینے کی کوشش کرتا ہے اور باقیوں کا کریڈٹ وہ چھین لیتا ہے۔ تیسرا، ہمیں بہت سے ایسے مصنفین مؤلفین نظر آتے ہیں جن کو ہم اعتدال سے لکھنے والے لوگ کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے لکھنے والے لوگوں کی بھی ایک معتدی ایک تعداد اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو شخص اس موضوع پہ جس پہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس پہ جو بات کرنے والا شخص ہے اس کا اپنا تعلق کس ورلڈ ویو سے ہے، کس نقطۂ نظر سے ہے۔ یعنی اگر وہ سیکولر اور لبرل ہے اور سیکولرزم اور لبرلزم کا وہ مبلغ ہے تو اس کا زاویہ نگاہ کچھ الگ ہوگا۔ اگر لکھنے والا اور بولنے والا ترقی پسند ہے، کمیونزم اور کمیونسٹ تحریکوں سے متاثر ہے، مارکسزم وغیرہ کا وہ داعی ہے، مبلغ ہے، تو وہ اس کو اپنے ایک زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے اور اس سے نتائج نکالتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ شخص ایک مسلمان ایک مذہبی شخص ہے اور اس مذہبی شخص میں بھی اگر اس کا تعلق موجود جو نظام ایران میں ہے ولایت فقیہ، اس کو اگر وہ دینی اور مذہبی دینی ایک تقاضا یا مسئلہ سمجھتا ہے، ایک مطالبہ سمجھتا ہے مذہب کا، تو اس کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ اپنے زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس موضوع پہ جس پہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں آپ کو تینوں طرح کے لوگ ملیں گے، سیکولر اور لبرل لوگ بھی مل جائیں گے، کمیونسٹ یا مارکسزم سے متاثر یا اس کے مبلغین بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑے سے اعتدال پسند لوگوں کا بھی ایک آپ کو نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک مثال دینے کے لیے اس پہ محترم سبط حسن صاحب کی جو کتاب ہے انقلاب ایران پہ، خود سبط حسن صاحب ایک ترقی پسند انسان تھے، کمیونزم سے متاثر اور اس کے ایک مبلغین میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت روشن فکر دانشور ہے، تو ان کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا الگ نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ ایک مثالیں دے رہا ہوں اور اس کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں۔ اب یہ مسیح مہاجری یہ اس انقلاب کے شدید حامی، بلکہ اس کے کو دنیا کا اس میں انہوں نے انبیاء کے انقلابوں میں سے 2-3 کو نکال کے سب سے عظیم انقلاب ان کو قرار دیا انقلاب ایران کو، تو یہ شدید اس کے حامی لوگ ہیں۔ یا اسی طرح یہ ڈاکٹر منوج چہر محمدی صاحب کی کتاب اسلامی انقلاب کا پس منظر اس کے نتائج، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شدید اس کے حامی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اعتدال پسند نقطۂ ہائے نظر کی بات کریں تو اس میں اردو زبان کی میں فی الحال بات کر رہا ہوں، اس پہ انگلش اور عربی میں بھی بہت لٹریچر دستیاب ہے۔ تو اردو زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جو بہت معروف صحافی جن کا بہت بڑا نام ہے ارشاد احمد حقانی صاحب،
ان کی دو کتابیں اس پہ ہے، ایک تو انقلاب ایران پہ ہے اور ایک سفر نامہ پہ ہے. اسی طرح صلاح الدین صاحب تکبیر والے، تو یہ وہ لوگ ہیں جس میں ہمیں کچھ حد تک اعتدال نظر آتا ہے، اگرچہ یہ دونوں وہ ہے جو ورلڈ ویو کے اعتبار سے اس طرح کے انقلابات یا اسلامی نظام اور نظریے کے بہت شدید حامی ہے. تو اس کے باوجود نظر ایسا آتا ہے کہ انہوں نے تنقید بھی کی جہاں ان کو ضرورت محسوس ہوئی، اور جہاں تحسین کی ضرورت تھی وہاں پر انہوں نے تحسین کی. لیکن ہم 100% اعتدال معتدل اس کو ہم نہیں، اگر ایک سیکولر اور لبرل شخص ہے تو وہ یہ کہیں گے، وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ تو اعتدالی نقطۂ نظر نہیں ہے. اسی طرح اگر وہی سوشلسٹ شخص ہے تو وہ بھی یہ سمجھے گا کہ نہیں ان دونوں کی جو آپ نے بات کی یہ کوئی ہمارے نقطۂ نظر سے اعتدال پسند نہیں ہے. لیکن ہم نے جو اس کے ایک دو نشانیاں آپ کو بتائی اس کو سامنے رکھے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ سیکولر، لبرل یا ترقی پسند اور سوشلسٹ اور ایک شدید مذہبی رجحان کا جو شخص ہے، ان تینوں میں کم سے کم اس بات پہ کوئی اتفاق ممکن ہے کہ ہم اس کے اندر کسی شخص کو شدید حامی اور شدید ناقد کے بعد ایک کو ہم یہ کہیں کہ نہیں اس نے غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی ہے.